نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ایاما معدودات۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ رمضان المبارک کا مہینہ آج جس کی 22ویں شب ہے، بڑی تیزی سے رمضان گزر رہا ہے اور بقیہ ایام اور راتیں انتہائی مختصر رہ گئی ہیں۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، بخوبی واقف ہیں، آپ حضرات کو علم ہے کہ رمضان عظیم مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے حوالے سے، اللہ کی برکات کے حوالے سے، مغفرت کے حوالے سے، جہنم سے آزادی کے حوالے سے اور جنت کے حصول کے حوالے سے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند کروا دیتا ہے، اور جتنے بھی سرکش شیاطین ہیں، جنات ہیں، اللہ ان کو قید خانوں میں ڈال دیتا ہے۔ انسان کے لیے، مومن کے لیے یہ بڑا بہترین موقع کہ وہ ان ایام میں اور رمضان کی راتوں میں اللہ رب العالمین کو راضی کرے اور وہ کام کرے کہ جو خوشنودیوں پر مشتمل ہیں، اللہ کی رضا پر مشتمل ہیں، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور ان تمام کاموں سے گریز کریں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اسی رمضان المبارک کے مہینے میں فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، اور وہ فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہ اے نیکیاں کرنے والوں، نیکیوں میں جلدی کرو، سبقت لے جاؤ، جلدی کرو۔ اور دوسرا اعلان کہ اے برائیاں کرنے والے، معصیات میں، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی بغاوتوں میں زندگیاں گزارنے والے، اب تو گناہوں سے رک جا، اب تو باز آ جا۔ انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ انسان کو ایک موقع نہیں بلکہ کئی مواقع اللہ فراہم کرتا ہے انسان کے سنبھلنے کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواقع دیے جائیں
اور وہ ان مواقعوں کو غنیمت جانتے ہوئے ان موقعوں سے فائدہ اٹھا لیں جن کو موقع ملتا ہے، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے مواقعوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، دنیا کے بدترین ہیں وہ لوگ۔ اللہ کتنے مواقع انسان کو عطا کرتا ہے، یہ میری اور آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے یہ بات۔ انہی مواقعوں میں اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ مجھے آپ کو عطا کیا، رمضان کا مہینہ، کہ جس رمضان المبارک کے مہینے میں انسان کو بڑا چڑھا کے اجر دیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ویسے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کا میں اور آپ اگر جائزہ لیں تو عقل حیران ہوتی ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو پیغمبر علیہ السلام نے عام زندگی میں بھی اللہ کی عبادت میں، ریاضت میں، تقوی میں، زہد میں، عاجزی میں، انکساری میں، للہیت میں ذرہ برابر بھی اللہ کے محبوب نے کوئی کمی اور کجی نہیں چھوڑی، کمی نہیں کی، اللہ کو بہت یاد کیا۔ صحابہ اکرام اور صحابیات نے جب اللہ کے رسول کے روزمرہ کے معمولات پر نظر ڈالی تو آپ پر ترس کھاتے ہوئے یہ کہا تھا نا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنے لمبے لمبے قیام کرتے ہیں، اتنے لمبے لمبے سجود کرتے ہیں، آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا اس سوال کے جواب میں اور دیگر مواقعوں پر بھی یہی جواب ہوتا تھا کہ اللہ نے مجھ پر اتنا انعام، اتنا اکرام کیا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اب بھی اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو بدنصیبی ہے انسان۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائیں، مجھے اور آپ کو اللہ نے دنیا میں فراوانیاں عطا کی، دولتوں سے نوازا ہے، دنیاوی اعتبار پر بھی، اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اللہ وقتاً فوقتاً مجھے اور آپ کو موقع دے رہا ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لو اور جنت میں اپنا داخلہ جو ہے وہ کروا لو۔ رمضان کا مہینہ انہی مواقعوں میں سے ایک عظیم مہینہ، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیے، دنیا میں شان عطا فرمائی، دنیا میں مقام عطا فرمایا، اور انہوں نے ان مواقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، رب العالمین نے ان لوگوں کو دنیا کے اندر ہی عبرت کا نشان بنا دی، عبرت کا نشان بنا دی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، وہ اپنی موت سے قبل اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ 5 چیزیں اللہ کے رسول نے ذکر کی۔ اہم ترین چیز کہ انسان کی زندگی، یہ اس کو موقع مل رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کر لے، رب کی رضا پر مشتمل اعمال کر کے رب العالمین کو راضی کرنے کی کوششیں کرے۔ اگر انسان کی زندگی کا چالان کٹ جاتا ہے، اگر اس کی موت واقع ہو جائے گی، پھر انسان کو موقع نہیں ملے گا، توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، توبہ کے راستے ختم ہو جاتے ہیں، اعمال کے سلسلے منقطع ہو جاتے ہیں۔ اب جو کچھ تو نے اپنی زندگی کے اندر کیا ہے اسی کا صلہ تجھے ملنا ہے۔ نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے اچھی جزا عطا فرمائے گا۔ اگر بدیوں پر
مشتمل اعمال تو نے کیے ہیں، زندگی گزاری ہے، الامان والحفیظ، اللہ کی طرف سے اللہ اکبر اس کی پکڑ ہے، اس کے عذاب ہیں، اس کی گرفت ہے، اور جب اللہ کسی پر اپنے عذاب کو مسلط کرتا ہے تو پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی اسے بچانے والا۔ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، جب اللہ کا عذاب واقع ہوتا ہے قرآن میں رب العالمین نے فرمایا پھر کوئی بھی اس کو اللہ اکبر دور کرنے والا نہیں ہے۔ آج مجھے اور آپ کو رب العالمین نے موقع عطا کیے ہے، میں موقع کو غنیمت جانتے ہوئے فائدہ اٹھا لوں اور اللہ کو کسی طرح راضی کروں۔ اللہ نے موقع دیا ہے نا، حکم دیا مجھے اور آپ کو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، رب العالمین نے تم پہ روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ یہ روزوں کی غرض و غایت رب العالمین خود ہی قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ اللہ تمہیں روزے رکھنے کا اس لیے حکم دے رہا ہے، روزے رب العالمین تم سے اس لیے رکھوا رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، نیکیاں کرنے میں دلچسپیاں لینے والے بن جاؤ، گناہوں سے باز رہنے والے بن جاؤ، گناہوں سے رکنے والے بن جاؤ۔ رب العالمین فرماتا ہے یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، دن اور ایام اور راتیں اس میں آئیں گی، یہ ساری زندگی رمضان نے نہیں رکھنا۔ ویسے تو آخرت کی زندگی بڑی طویل ہے، باقی رہنے والی زندگی اگر ہے تو والآخرۃ خیر وابقی، ہمیشہ کی زندگی، لا زوال نعمتوں والی زندگی اگر کوئی ہے تو وہ آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا گھیچ ہے، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں، لیکن اللہ اکبر، رب العالمین فرماتا ہے اس تمہاری پوری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ بھی چند گنے چنے دنوں کے لیے تمہیں دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایاما معدودات، انتہائی اللہ اکبر، انسان کو یہ چند گنے چنے دن دیے جاتے گئے، اور اس کے اندر اللہ اکبر انسان کے لیے یہی حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، صحابہ نے بھی اس کی وضاحتیں بڑے بہترین انداز میں فرمائی کہ بہترین ویسے تو صدقہ ہے، اللہ کے راستے میں جب انسان کچھ دیتا ہے، رب العالمین زندگی میں آنے والی وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آفات سے، اور صرف زندگی میں آنے والی ہی وبائیں بلائیں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی رب العالمین اپنی پکڑ سے محفوظ کر دیتا ہے۔ جہنم سے انسان کو اللہ اکبر آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب اللہ اکبر اس کی وضاحت بھی فرماتے گئے، صحابہ نے بڑی وضاحتیں کی گئے۔ پوچھا گیا بہترین صدقہ کن دنوں میں دینا چاہیے، افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ کہا جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جایا کرو۔ اللہ کے نبی تیز ہواؤں کے مانند اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔
صرف مال اور پیسے، اللہ اکبر، کھلانے پلانے، زکوٰۃ اور فطرات تک اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو محدود نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی کی رات کی تاریکیوں کی نمازیں بھی اللہ اکبر بڑی بڑی طویل رکعتیں تھی، بڑے طویل رکوع اور سجود تھے، اتنا لمبا لمبا قیام اللہ کے نبی نے۔ چونکہ اللہ نے رمضان جیسا بہترین موقع عطا کر دیا گئے، صحابہ کہتے گئے اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لائے، آخری عشرے کی تاخرات گئے، اللہ کے رسول نے قیام شروع کیا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی، اللہ کے نبی نے تلاوت شروع کر دی۔ محبوب کی اتنی لمبی تلاوت تھی، اتنی لمبی تلاوت تھی کہ اللہ کے نبی نے رات کا قیام 1/3 رات تک اللہ کے رسول نے قیام کیا۔ جب دوسری رات جاگنے کی آئی تو اللہ کے نبی کے صحابہ پھر مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے دوسری رات میں بھی اللہ اکبر کہہ کے قیام کیا، نیت باندھ لی۔ صحابہ پہلی رات سے زیادہ تعداد میں مسجد میں جمع ہو کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مصروف ہو گئے۔ دوسری رات میں عالم یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے آدھی رات قیام کیا۔ تیسری رات جب جاگنے کی آئی، صحابہ کہتے پہلی رات میں جو تعداد تھی دوسری رات میں اس سے زیادہ، اب تیسری رات میں تو انتہا کر دی صحابہ نے۔ بڑا جم غفیر صحابہ کا مسجد میں نظر آیا۔ صحابہ نے اللہ کے نبی کی ابتدا میں تیسری رات بھی نماز پڑھی، اتنی زیادہ نمازیں، اتنی لمبی رکعتیں، اتنی لمبی تلاوت، اتنے لمبے لمبے رکوع۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمائے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اتنی لمبی تلاوت فرمائی، اتنی لمبی لمبی رکعتیں کی کہ اللہ اکبر پوری رات گزرنے والی ہے۔ ہمیں ڈر لگا کہ کہیں سحری شروع تو ہو چکی ہے، اب کہیں سحری کا وقت ہم سے نہ نکل جائے۔ اللہ کے نبی نے اتنا لمبا لمبا قیام کیا، کیوں؟ اس لیے کہ رمضان سال میں 1 مہینے کے لیے آتا ہے، اس کو غنیمت جان لو۔ اللہ کے نبی کائنات کا امام فرماتے ہیں اپنی زندگی کو اپنی موت سے قبل اللہ اکبر غنیمت جانتے ہوئے اپنی زندگی سے فائدے اٹھا لو۔ اور بھی اللہ کے رسول نے ان چیزیں اس حدیث میں ذکر فرمائے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جوانی تمہاری زندگی میں آئے گی، تم نے بڑھاپا بھی دیکھنا ہے۔ آج جوان ہو، ہاتھ پیروں میں قوت ہے، ہاتھ پیروں میں طاقت ہے، اللہ نے وسعتیں عطا فرمائی، فراوانیاں قوتیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانتے ہوئے جوانی میں اللہ کی عبادت کر لو، اس لیے کہ اللہ کو جوانی کی عبادتیں پسند ہے۔ اگر ہمت ہے، قوت ہے، جوانی میں تم عبادت کرو گے، بڑھاپے میں تم سے اگر عبادت نہ بھی ہو سکی تو جو جوانی میں عبادت کی ہے بڑھاپے میں مجبوری میں، معذوری میں، کمزوری اور بیماریوں میں تم نمازیں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال نہ بھی کر سکو گے تو اللہ فرشتوں کو کہے گا وہ ساری عبادتیں جو جوانی میں اس نے کی تھی آج بڑھاپے میں بھی اس کے کھاتے میں جوانی کی عبادتیں لکھ دو۔ جو اس نے عبادتیں جوانی میں کی ہے، اللہ کو جوانی کی عبادت پسند ہے۔ رب نے موقع دیا ہے جوانوں کو، اگر یہ جوان موقع سے فائدہ اٹھائیں گے ان کے لیے کامیابی ہے۔ اگر ان جوانوں نے اللہ اکبر جو موقع رب العزت نے عطا کیا تھا وہ اس سے فائدہ اگر نہیں اٹھاتے، اللہ اکبر پھر زندگی بھر پچھتائیں گے، مرنے کے بعد بھی اللہ نہ کرے پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، اللہ نے اللہ اکبر ابھی گھٹنوں میں جان ہے، صحت
صحت ہے، قوت ہے، عافیت ہے، اللہ نے طاقت عطا کی ہے، اس صحت سے فائدہ اٹھا لو قبل اس کے کہ تمہاری زندگی میں تمہیں بیمار کر دیا جائے، تمہاری زندگیوں میں تم لاغر ہو جاؤ۔ سجدہ زمین پہ، اپنا ماتھا زمین پہ رکھنا بھی چاہو گے، اللہ کی قسم تم زمین پہ سجدہ نہیں کر سکو گے۔ یہ بیماریوں میں اور بڑھاپوں میں انسان کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ آج دیکھیں نا مسجدوں میں کرسیاں رکھی بھی ہوتی ہے، اگر وہ بیچارے سجدہ کرنا بھی چاہے اپنے گھٹنوں کو نہیں موڑ سکتے، ان کی کمر میں تکلیف ہے، موڑوں میں تکلیف ہے، اللہ اکبر، گھٹنوں میں تکلیف ہے، پنڈلیوں میں تکلیف ہے، ایڑیوں میں تکلیف ہے۔ یہاں تو سجدے کی آپ بات کر رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم کے اندر اتنی کمیاں آ جاتی ہے، کیلشیم کی کمی ہے، فلاں چیز کی کمی ہے کہ انسان اگر اپنی ایڑیوں اور اپنے پنجوں پر بھی کھڑا ہونا چاہے، اللہ کی قسم وہ سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ اپنے قدموں پہ چل نہیں پاتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ موقع تمہیں عطا کر رہا ہے، زندگی عطا کی ہے غنیمت جانو، جوانی عطا کی ہے غنیمت جانو، اللہ نے صحت عطا کی ہے غنیمت جانو، اللہ نے مال عطا کیا ہے، اللہ نے تمہیں غنی بنایا ہے، قابل اس کے کہ یہ مال تم سے چھین لیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ مال، یہ دولت، ان وسعتوں کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کے راستے میں کچھ کر جاؤ۔ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا اللہ نے کامیابیوں سے ان کو ہمکنار فرمایا، لیکن اللہ نے جن کو موقع دیا اور انہوں نے موقعوں کو ضائع کر دیا، اللہ اکبر، رب العالمین نے دنیا ہی میں ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ بنی اسرائیل کے حالات دیکھ سکتے ہیں آپ، اللہ نے بڑی عزت دی تھی بنی اسرائیل کو، بڑی شان عطا کی تھی۔ جس طرح امت محمد آج میرے اور آپ کے پیر زمین پر نہیں ٹکتے کہ آج اللہ اکبر ہم آخری نبی کے امتی ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اللہ ہمیں اپنے آخری نبی کا امتی بنا دے۔ مجھے اور آپ کو وہ اعزاز رب العزت نے بن مانگے عطا فرما دیا ہے، ہم اسی فخر میں زندگیاں گزار رہے ہیں، یہی گھمنڈ ہے ہمارا، اسی متکبرانہ زندگی کے اندر اللہ اکبر ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارا گھمنڈ، ہمارا تکبر اور ہمارا گھمنڈ، غرور جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ یہی کیفیت جو ہے وہ بنی اسرائیل کی بھی تھی، رب نے بڑا مقام دیا تھا، اس وقت تک کے لوگوں میں اللہ نے وہ فضیلت عطا فرمائی تھی، رب العالمین نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن میں فرمایا، میں نے بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت عطا فرمائی تھی، عالمین پر اللہ نے بنی اسرائیل کو فوقیت عطا فرمائی تھی، اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، بڑا مقام بنی اسرائیل کو عطا کیا تھا۔ ساری دنیا کی نعمتیں رب العالمین نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی، شان بھی دی لیکن انہوں نے قدر نہیں کی، مقام بھی عطا کیا، بنی اسرائیل نے مقام کی قدر نہیں کی، انہوں نے زیادتیوں پر زیادتیاں کی، اللہ کی نافرمانیوں پر اترتے رہے، اللہ کی بغاوتوں پر اترتے رہے، اللہ کی اتنی بڑی بڑی نافرمانیاں انہوں نے کی، باوجود اس کے انعام و اکرام اتنے رب العزت نے ان کو عطا فرمائے۔ من سلوا، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر اللہ اکبر محنت اور مزدوریوں کے، اللہ انہیں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیا کرتا تھا، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی، شکران نعمت نہیں کیا، کفران نعمت کرتے رہے، اور اللہ سے انہوں نے یہی مطالبہ کرتے رہے، نبی سے یہی کہتے رہے، اور اللہ
سے یہ کہتے رہے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں، ہمیں تو فلاں فلاں چیز کی حاجت ہے، پھر رب العالمین نے ان کی تمنا کے مطابق وہی کر دیا جس چیز کی وہ تمنا رکھتے تھے، کفران نعمت کیا۔ اللہ کہتا ہے رسولوں کو، اللہ کے نبیوں کو، پیغمبروں کو ان ظالموں نے قتل کیا۔ کہاں تو رب فرماتا ہے میں نے ان کو عالمین پر فضیلت عطا فرمائی تھی، لیکن ان کی کفران نعمت اور اللہ کی نافرمانی اور وقت کی، شان کی، مقام کی انہوں نے قدر نہیں کی۔ رب العالمین نے ان کو دنیا میں عبرت کا نشان بنایا۔ اللہ کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ کہا تو عالمین پر رب نے ان کو فضیلت عطا فرمائی، انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ نے ذلت، تباہی، بربادی زندگی میں ان کا مقدر بنا دی، فائدہ نہیں اٹھایا۔ زندگی میں اللہ مجھے اور آپ کو موقع اگر فراہم کرتا ہے، میں اور آپ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، رب العالمین مجھ سے اور آپ سے راضی نہیں ہوگا، اللہ ناراض ہوتا۔ قوم سبا کو اللہ نے مال دیا تھا، وسعتیں عطا فرمائی تھی، دولتیں عطا فرمائی تھی، اتنا رب العالمین نے اللہ اکبر مناظر میں خوبصورتی پیدا فرما دی تھی، حسن پیدا کر دیا تھا۔ اللہ اکبر ان کے علاقوں میں حسن و جمال اتنا پیدا کر دیا کہ سرسبز و شاداب ان کا مقدر بنا دی، لہلہاتی کھیتیاں ان کا مقدر بنا دی۔ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلتے، اللہ اکبر، اپنی گلیوں میں اور اپنے راستوں پہ قدم رکھتے، اللہ کہتا ہے ان کے دائیں بھی باغات، بائیں بھی باغات، دائیں بائیں آگے پیچھے لہلہاتی کھیتیاں تھی، پھل فروٹ اور میوے جات کی اتنی کثرت تھی کہ میری اور آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ اتنا مال، اتنی وسعت رب العزت نے عطا فرمائی، لیکن رب العالمین کی انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوتیں کی، انہوں نے کفران نعمت کیا۔ رب نے جو حکم دیا تھا انہوں نے رب کے حکم کی تعمیل و تکمیل نہیں کی، نبیوں کی فرمانبرداری میں زندگی انہوں نے نہیں گزاری۔ رب العالمین نے قوم سبا کو بھی عبرت کا نشان بنا دیا۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، ہم اور آپ، ہمارے پیر زمین پر نہیں ٹکتے کہ ہمارا تعلق امت محمد سے ہے، ہم اللہ کے نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے عاشق ہیں۔ میری اور آپ کی زبانوں پر یہی جملے ہیں، اور میرے بھائی یہی اللہ نہ کرے میرے اور آپ کے دعوے اللہ اکبر میری اور آپ کی تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتے ہیں۔ عملی نمونہ پیش کرنا پڑے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو جب موقع دے رہا ہے، ان موقع سے مجھے اور آپ کو فائدہ اٹھانا ہے۔ رمضان آتا ہے، یہ موقع ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں مزید اللہ اکبر موقعوں پر موقع عطا فرما رہا ہے۔ رمضان ویسے ہی اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی برکات کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، جنت کے اللہ اکبر حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن مزید اللہ کی رحمتیں اللہ نے اسی رمضان میں اللہ اکبر ایک رات ایسی رکھ دی، یعنی موقعوں میں موقع رب عطا کر رہا ہے، موقعوں میں موقعوں پر مواقعوں پر مواقع رب العزت مجھے اور آپ کو عطا کر رہا ہے۔ ان میں سے اللہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ نے رمضان میں ایک رات قدر والی رات رکھی ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہیں کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ، بلکہ اس سے پہلے رب فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے اس مہینے میں ایک قدر
قدر والی رات رکھی ہے، جس مہینے، اللہ اکبر، جس رات کا مقام اللہ نے 1000 مہینوں کے برابر، کتنے مہینوں کے برابر؟ 1000 مہینوں کے برابر۔ اگر اللہ کہتا نا اس رات کا مقام، اس رات کی اللہ اکبر اہمیت اتنی ہے کہ جتنا 1000 مہینے ہوتے ہیں، رب نے یوں نہیں فرمایا بلکہ رب العالمین نے فرمایا خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اللہ اکبر رب العالمین نے اس رات کی فضیلت رکھی ہے۔ اور اس موقع پر میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا کم اور ہمارا زیادہ مخلوق کا، اور اللہ کا کم اور اللہ کے زیادہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا قریب کچھ اور ہے، اللہ کا قریب کچھ اور ہے۔ ہمارا بعید دور کچھ اور ہے، اللہ کا بعید کچھ اور ہے۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا قریب اور ہمارے قریب میں اللہ اکبر کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو کہ قیامت کے آنے میں بس اتنی دیر تھی کہ اللہ مجھ محمد علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمائے گا، میں اللہ کے حکم پر دنیا میں آنے والا ہوں، چونکہ میں دنیا میں آ چکا ہوں، اب قیامت میں دوری نہیں ہے، قیامت بہت قریب آ چکی ہے، قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ ہے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ قیامت بہت قریب ہے، میرے آنے کی دیر تھی، بس میں دنیا میں آ چکا ہوں، اللہ نے مجھے دنیا میں مبعوث فرما دیا ہے، اللہ نے مجھ پر قرآن نازل کر دیا ہے، اصول، قوانین اور ضابطے سب کے سب اللہ نے آسمانوں سے مجھ محمد علیہ السلام پر نازل کر کے میری امت کی رہنمائی کر دی گئی ہے، میرے آنے کی دنیا میں دیر تھی، اب قیامت بہت قریب ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ قریب کے لفظ آج سے 14 اور 1500 سال پہلے استعمال کیے تھے۔ نبی نے جو لفظ قریب استعمال کیا تھا 1500 سال گزر چکے ہیں اور وہ قریب ختم نہیں ہوا، وہ قریب پورا نہیں ہوا ہے۔ جب رب کا، اللہ اور اس کے رسول کا قریب اللہ اکبر اتنا بڑا ہے تو رب العالمین کا بعید دور اور زیادہ رب العالمین کا کتنا بڑا ہوگا۔ یہ قریب ہے، یہ چھوٹے کی اللہ اکبر ایک مثال میں نے دی۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں خیر من 1000 شہر، رب جب یہ کہہ دے 1000 مہینوں سے زیادہ رب العالمین نے اس رات کا مقام بنایا گئے، اللہ اکبر، کتنی بڑی رات ہوگی، کتنی فضیلت والی رات ہوگی، کتنی قدر والی رات ہوگی، کتنا مقام والی رات ہوگی۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام فرماتے گئے، اللہ اکبر، قرآن بھی کہتا گئے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس قدر والی رات کو شب قدر میں آسمانوں سے جبریل امین زمین پر آتے گئے، اور اکیلے نہیں بلکہ اپنی فوج کو، اپنی جماعت کو لے کر آتے گئے، جن کو اللہ کی طرف سے یہ شب قدر نصیب ہونی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ اس رات عبادتوں میں نظر آتے ہیں، ریاضتوں میں نظر آتے ہیں، تلاوتوں میں نظر آتے ہیں، قیام میں نظر آتے ہیں، رکوع اور سجود میں نظر آتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب جبریل امین زمین پر آتے ہیں اور نظر مارتے ہیں کون کون اس رات اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں مصروف ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبریل امین آتے ہیں اور اس عبادت کرنے والے کو سلام کرتے ہیں، عبادت کرنے والے کو مصافحہ کرتے ہیں، اور جس کو اللہ اکبر جبریل امین کا سلام مل جائے، جس سے جبریل امین اس رات کو مصافحہ کر لے، قربان جائیے رب کی طرف سے شب قدر اسے مل جاتی ہے۔ جبریل آسمانوں سے آتے
اور کتنی شان و شوکت کے ساتھ یہ موقع مجھے رب العزت نے اور آپ کو عطا کیا ہے، اور کتنی شان کے ساتھ جبریل امین آسمانوں سے زمین پر آتا ہے۔ ان فرشتوں کو اللہ نے پر عطا کیے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کسی کو 2 پر دیے ہیں، کسی فرشتے کو 3 پر دیے، کسی فرشتے کو اللہ نے 4 پر عطا کیے ہیں۔ فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ آسمان کے فرشتوں کو اللہ نے زمینوں آسمانوں کی مسافتیں طے کرنے کے لیے پر عطا کیے گئے۔ یہ فرشتوں میں سے جبریل کو اللہ نے اتنا بڑا ملکہ عطا کیا ہے، یہ جبریل زمین و آسمانوں کی مسافتیں جب طے کرنا اللہ کا انہیں آرڈر آتا ہے، پل جھپکنے سے پہلے اللہ اکبر رب کی مدد کے ذریعے ان پروں کے ذریعے زمین و آسمانوں کی مسافتوں کو پل جھپکنے سے پہلے اللہ اکبر طے کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کسی فرشتے کو 2 پر دیے، کسی کو 3 دیے، کسی فرشتے کو 4۔ اللہ اکبر پر اللہ نے عطا کیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب نے جبریل امین کو 600 پر عطا کیے ہیں، اور ان 600 پروں میں 2 پر اتنے بڑے ہیں، اتنے طاقتور ہیں۔ اللہ اکبر وہ 2 پر جبریل امین اسی شب قدر کی رات کو کھولتے گئے، اور جب وہ شب قدر میں ان پروں کو جبریل امین کھولتے گئے، اتنے بڑے وہ پر گئے کہ مشرق سے لے کے مغرب سب کا سب ان کے پروں میں سما جاتا ہے۔ اتنے بڑے پر اللہ نے جبریل امین کو 2 دیے، اور وہ آج کی رات اللہ اکبر شب قدر کی رات جو بھی اللہ نے رکھی ہے طاق راتوں میں، اللہ اکبر وہ فرشتہ جو ہے جاگنے کی شب قدر والی رات کو اپنے دونوں پروں کو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رحمتوں میں وہ فرشتہ جو ہے وہ ساری دنیا والوں کو، یعنی جو اللہ کو راضی کرنے میں مصروف ہے، اللہ اکبر ان سب کو وہ اپنے پروں میں لے لیتے۔ موقع ہے، فائدہ اٹھا لیجئے۔ میں اور آپ اگر اس موقع کو ضائع کریں گے تو پھر دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی نہیں چھوڑا، اللہ نے قوم سبا کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ تو ایک گنے چنے واقعات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ڈھیروں واقعات ایسے ملتے ہیں جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے، اللہ نے وقت عطا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر قدر کرنے والوں کو رب نے مقام دیا، اور جنہوں نے قدر نہیں کی اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ کتنی وسعتیں، کتنا مال، کتنی دولت، کتنے باغات، کیسی ہریالیاں، کیسی سرسبز و شادابیاں رب العزت نے قوم سبا کو رب العزت نے عطا فرمائی۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، فرمایا لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم صيل العريم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا فهل نجازي إلا الكفور۔ اللہ کہتا ہے ہم نے قوم سبا کو بڑا مال عطا کیا تھا، باغات عطا کیے تھے، جب وہ راستوں پہ چلتے تو دائیں بھی باغات بائیں بھی باغات، سرسبز و شادابیاں، لہے لہاتی کھیتیاں رب العزت نے ان کو عطا فرمائی۔ جتنے بھی اللہ اکبر درخت تھے، پودے تھے، بیل اور بوٹے تھے، اللہ نے اللہ اکبر پھل میوے جات سے اللہ اکبر رب العالمین نے ان لوگوں کو مالا مال کر دیا تھا، کیونکہ اللہ اکبر انہیں چاہیے تھا وہ اللہ کی عبادت کرے، انہیں چاہیے تھا اللہ پر
پر ایمان رکھے، انہیں چاہیے تھا نبیوں کے مطابق عملی زندگی گزارے، انہیں چاہیے تھا اللہ اکبر کفران نعمت نہ کرے، شکر ادا کرتے ہوئے زندگی کے لمحوں کو گزارے، لیکن انہیں ایسا نہیں کیا۔ رب العالمین نے پانی کا طوفان بھیج دیا۔ جب پانی کا سیلاب آیا، پانی کا طوفان اللہ نے بھیجا، سارے درخت، سارے بوٹے، ساری بیلیں، سارا پھل فروٹ، جتنے بھی میوے جاتے اس سیلاب میں پانی میں بہہ جاتے ہیں۔ وہ کھیتیاں لہلہاتی ہوئی سب کی سب ختم ہو جاتی ہیں، سب کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ جب پانی کا سیلاب رکا، اللہ اکبر، یہ طوفان تو کم تھا آنے والا پانی، لیکن اس سے بڑا طوفان اب شروع ہو گیا۔ جو نعمتیں، جو کھیتیاں، جو پھل اور میوے جات سے سب کے سب ان سے چھین لیے گئے، سب اللہ نے ان سے چھین۔ اب جب وہ پہلے تو نظریں مارتے تھے کہ اللہ اکبر، سبزہ ہی سبزہ، خوبصورتیاں ہی خوبصورتیاں ہے، لیکن اب جب انہوں نے نظر ماری، اب کیا دیکھتے ہیں؟ سوکھی ہوئی جھاڑیاں نظر آتی ہے، کچھ کانٹے دار درخت نظر آتے ہیں، اور کچھ اس میں پھل بیر بھی لٹک رہے ہیں۔ ظاہر ہے انسان کو بھوک لگتی ہے، عادتیں بگڑ چکی ہے، ان کی خراب ہو چکی ہے، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی بغاوت پر مشتمل زندگی گزارنے کے نتیجے میں ان کو کیا اللہ اکبر صلہ ملا۔ وہ چند پھل لٹکے ہوئے جب نظر آئے، یہ سب ان کی طرف دوڑتے ہیں کہ اس کو توڑ کے ہم کھائیں گے، اپنی بھوک مٹائیں گے۔ اللہ اکبر، جب وہ پھل توڑ کے منہ میں ڈالتے ہیں تو پہلے تو کچھ اور مزے تھے ان پھلوں میں کہ اللہ اکبر، ذائقے پر ذائقے رب العزت نے، خوشبوئیں اللہ اکبر ان پھلوں میں رب العزت نے رکھی ہوئی تھی، لیکن جب اب یہ بچے ہوئے پھل توڑ کے منہ میں ڈالتے ہیں تو مزہ بے مزہ ہوتا ہے، بلکہ ان کے منہ کے ذائقے کو کڑوا کر دیا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بچا، سب تہس نہس۔ کیوں؟ اللہ نے موقع دیا لیکن موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ نے جوانی دی، جوانی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ نے اللہ اکبر زندگی دی، زندگی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ نے صحت دی ہے، صحت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ نے مال دیا ہے، مال سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ صحت چلی گئی، جوانی چلی گئی، زندگی چلی گئی۔ اللہ اکبر، امیر تھے، اللہ نے غریب کر دیا۔ اب جیبوں میں، اللہ اکبر، بینکوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کچھ چاہتے بھی ہیں کرنا تو کچھ نہیں کر پا رہے۔ اللہ اکبر، نوبت یہ آ گئی ہے۔ ایک وقت تھا کہ اللہ نے قوت عطا کی تھی، اللہ اکبر کہہ کے رب کے سامنے سجدہ کر سکتا تھا، اپنی پیشانی کو، اپنے سر کو رب العالمین کے سامنے رکھ کے روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا۔ اس جوانی میں بہنے والے آنسو رب العزت کو اتنے پسند تھے کہ اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا تھا۔ اور آج کیفیت یہ ہے کہ یہ اپنی پیشانی بھی زمین پر نہیں رکھ پا رہا۔ ٹھیک ہے، بوڑھوں پر بھی اللہ رحم کرتا ہے، جب سفید بالوں والے اللہ سے مانگتے ہیں نا، اللہ کو حیا آتی ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، دامن پھیلاتے ہیں، اللہ کو حیا آتی ہے کہ میں اپنے ان سفید بالوں والوں کے ہاتھوں اور دامن کو خالی کیسے چھوڑ دوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ان کا مقام دیا ہے، لیکن عبادت اگر اللہ کو کسی کی پسند ہے تو وہ جوانی کی عبادت پسند ہے۔ پھر ان مواقعوں پر اللہ کھاتوں میں ڈالتا رہتا ہے کہ جنہوں نے موقعوں سے فائدہ اٹھایا، آج موقع ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ بیمار ہو چکے ہیں، یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ غریب ہے۔ اللہ اکبر، ہاں زندگیاں ملی تھی، اب زندگی بھی باقی نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں جو رب کو راضی کرنے والا عمل کیا تھا، جس طرح بڑھاپے میں آنے کے بعد جوانی کا عمل کا اجر جو ہے اس کو بڑھاپے میں ملتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی جو زندگی میں اس نے عمل کی ہے، اللہ ان اعمال کو اس کے لیے صدقہ جاریہ کر دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی سلسلہ جاری۔ کیوں؟ اس لیے کہ موقع سے فائدہ اٹھائے، موقع سے فائدہ اٹھائے۔ یہ رمضان سال میں کتنی مرتبہ آتا ہے؟ ایک مرتبہ نا؟ بقرعید پہ قربانی کا وقت کتنی مرتبہ آتا ہے؟ بولیں بولیں، ایک مرتبہ۔ ایک مرتبہ قربانی کے ایام آتے ہیں، ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، لیکن ان مواقعوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے جو موقع عطا کیے جاتے ہیں وہ یہ رمضان تو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے،
لیکن روزانہ رب العالمین کی طرف سے ندا کی جاتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ کامیابی چاہتے ہو؟ کون ایسا ہے کہ جو دنیا میں کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ کون ایسا ہے کہ جو دنیا میں فراوانیاں نہیں چاہتا؟ ہر ایک دنیا کی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جبکہ معمولی سی 60 62 65 70 سال انسان کی ہے، معمولی سی عمر اس کو ملتی ہے، اس میں کامیابی کے لیے انسان بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، منہ میں دانت نہیں ہے، پیٹ میں آنتے نہیں ہے، یہ اس کی کیفیت یہ ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی دنیا کے لیے تک و دو میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر، جب 50 60 70 سالہ زندگی کے لیے انسان اتنا بھاگ اور دوڑ رہا ہے، جو آخرت کی زندگی اللہ نے عطا فرمائی، اللہ نے دینی ہے، آخرت کی زندگی کے لیے میں نے اور آپ نے کیوں فکر نہیں کی؟ اور اس آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کو اللہ اکبر خوبصورت بنانے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے رب العالمین نے وقت جو مجھے اور آپ کو دیا ہے، بڑا محدود وقت دیا ہے، اور اس محدود وقت کے اندر اللہ نے مواقع پر مجھے اور آپ کو مواقع عطا کیے ہیں۔ پچھلی امتوں میں، پچھلی قوموں کو اللہ نے عمل ان سے زیادہ کروائے ہیں، محنتیں ان سے زیادہ کروائی ہے، لیکن ان کی محنتوں کا صلہ انہیں کم دیا ہے۔ آج امت محمد پر یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وقت اللہ نے اس امت کو کم دیا ہے، لیکن اجر بہت عطا فرمایا ہے، اجر بہت اللہ نے عطا کیا، فائدہ اٹھائیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کے اندر اللہ کو راضی کرو، آخری بات، رمضان میں اللہ کو راضی کرو، رمضان میں روزے رکھو، رمضان میں صدقات اور خیرات کیا کرو، رمضان میں اللہ اکبر قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالو، رمضان میں نفلی عبادات کی عادت ڈالو، رمضان میں صلہ رحمیوں کی عادت ڈالو، رمضان کے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ اپنے میں پیدا کرو، رمضان میں اللہ اکبر سچ بولنے کی عادت ڈالو، جتنے بھی گناہ ہیں اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی بغاوتوں پر مشتمل اعمال ہے، ان سے بچنے کی عادت رمضان میں پیدا کر لو، عادت اپنی بنا لو۔ اللہ اکبر، جب رمضان میں محنت کرو گے، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ گے، تو رب العالمین اللہ اکبر رمضان گزر گیا، شوال کا چاند نظر آتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ، جب مزدور اپنی مزدوری کر لے، اپنا کام کر لے، اپنا اللہ اکبر جو ذمہ داری تھی، اپنی ذمہ داری کو مکمل اللہ اکبر خوبیوں کے ساتھ ادا کر لے، بتاؤ مزدور کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے؟ فرشتے اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے کہ محنت کرنے والے کو، مزدور کو اس کا صلہ ملنا چاہیے، مزدور کو اس کی مزدوری ملنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ آسمانوں سے ان اجتماعات پر، ان لوگوں پر جو رمضان گزرنے کے بعد عیدگاہوں میں جاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں کہتا ہوں جو موقع ملا تھا اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، اب میدانوں میں ہم عیدگاہوں میں اس لیے جاتے گئے، اللہ جو موقع سے ہم نے فائدہ اٹھانے کی کوششیں کی گئے، جو محنتیں کی، جو نمازیں پڑھی، جو بھی عمل کیے، اللہ اسے قبول کر لے۔ اللہ اکبر، آپ قربان جائیے، فرض نمازوں کے لیے اللہ کے رسول نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے پابند نہیں کیا، جمعے کے خطبے میں مسجدوں میں آنے کا پابند نہیں فرمایا، دیگر اعمال میں باہر میدانوں میں آنے کا پابند اللہ نے عورتوں کو نہیں کیا، بلکہ عیدگاہوں میں جانے کا اس طرح اللہ کے رسول نے حکم دیا، کوئی بھی ہو اگر وقتی طور پر اللہ نے ایام حیض میں نماز کی عورتوں کے لیے رخصت رکھی ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اپنے پیریڈ سے عورتیں ہیں، جو اپنے ایام سے عورتیں
گے وہ بھی مسلمانوں کی عیدگاہ میں شریک ہو، نماز نہیں پڑھے گی، اجتماع میں لوگوں میں کنارے پر بیٹھ کے جب اللہ اکبر مسلمان آپس میں اللہ اکبر مل کر اللہ سے دعائیں کر رہے ہو، ان مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہونے کے لیے عورتیں عیدگاہوں میں جائیں گی، اور اس موقع پر بھی اللہ فرشتوں سے سوال کرتا ہے مزدور کے ساتھ کیا ہو؟ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ مزدور کو اس کی محنت کا صلہ ملنا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے جنہوں نے اللہ اکبر رمضان میں محنتیں کی، اللہ کہتا ہے ارجعوا عیدگاہوں میں جمع ہونے والوں، عیدگاہ میں اکٹھے ہونے والوں، اپنے ہاتھوں کو دامن کو میرے آگے اٹھانے والوں، ارجعوا عیدگاہوں میں، میدانوں میں، کھلے آسمان کے نیچے آنے والوں، ارجعوا اپنے گھروں میں لوٹ جاؤ، قد غفرت لکم میں نے تم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ارجعوا قد غفرت لکم، اللہ کہتا ہے لوٹ جاؤ۔ یہ کن لوگوں کے لیے اللہ نے اعلان کیا ہے؟ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو رمضان جیسا عظیم مہینہ ملا، اللہ نے وقت ان کو عطا کیا اور انہوں نے اس وقت کی قدر کی، اس وقت سے فائدہ اٹھایا۔ رب العالمین اس وقت سے فائدہ اٹھانے والوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے ارجعوا قد غفرت لکم، اپنے گھروں میں چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، میں نے تم سب پر اللہ اکبر مغفرت کا اعلان کر دیا۔ یہ ہے یہ پیارے محبوب علیہ السلام جن کو دنیا میں زندگی میں وقت ملتا ہے اور وہ وقت کی قدر کرتے ہیں، وقت سے فائدہ اٹھاتے، وہ کون ہیں؟ کامیاب ہیں۔ اور جنہوں نے وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قوموں کو، قبیلوں کو، امتوں کو عبرت کا نشان بنا دیا، چونکہ ان کو وقت رب العزت نے عطا کیا تھا لیکن انہوں نے وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آج اللہ نے مجھے آپ کو رمضان دیا ہے، رمضان میں شب قدر آ رہی ہے، اور میں تو کہتا ہوں یہ 8 کی کھاٹ کی 360 کی والا معاملہ ختم کر دیجئے۔ کچھ پتہ نہیں زندگی میں دنیا میں آنے کی ترتیب ہے لیکن دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ دادا دنیا میں پہلے آیا تھا لیکن پوتا پہلے دنیا سے جائے گا، نہ مجھے خبر ہے نہ آپ کو خبر ہے۔ رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، بقرعید کا مہینہ، قربانی کے ایام سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، لیکن روزانہ اللہ آسمان دنیا پر آ کر کہتا ہے حل من مستغفر حل من داع، کوئی ہے گناہوں کو بخشوانے والا، کوئی ہے اپنی مرادوں کو پورا کروانے والا، کوئی ہے مشکلات کو دور کروانے والا۔ ٹھیک ہے رات کی تاریکیوں میں اور آپ نہیں اٹھ سکتے، لیکن جو 5 نمازیں اللہ مجھے اور آپ کو دے رہا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ موقع ہے جب انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر، فجر سے لے کے ظہر کی نماز کے درمیانہ وقت، اس میں انسان جب گناہ کرتا ہے تو جہنم کی، دوزخ کی آگ جس میں اللہ نے اس کو جلانا ہے، اس کے حصے کی آگ جو ہے وہ بھڑکائی جاتی ہے، مزید سلکائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گناہ کر رہا ہے۔ لیکن جب یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے، جو گناہ اس نے کیے اور جس کی وجہ سے اس کی مزید آگ کو سلکایا، بڑھایا گیا، خدا کی قسم ظہر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اس آگ کو اللہ بجھا دیتا ہے۔ موقع سے انسان نے فائدہ، اب انسان ہے ظہر کی نماز پڑھ کے چلا گیا، عصر کی نماز کے لیے آیا، بیچ میں گناہ ہوئے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم یہ سوچتے رہے کہ یار نماز پڑھنے سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، گناہ کرتے رہو، گناہ کرتے رہو۔ کیا معلوم ہے کہ عصر کی نماز مجھے اور آپ کو نصیب بھی ہوگی یا نہیں؟ کچھ نہیں معلوم، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ میرے اور آپ کے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ظہر سے عصر کے درمیان جو گناہ ہوئے، نماز سے اس آگ کو بجھا دیا گیا، پھر عصر سے مغرب کے درمیانی وقت جو ہے
اس وقت جو گناہ ہوئے اللہ نے نماز کی وجہ سے، اللہ اکبر، وہ آگ جو جلائی گئی تھی اس کے گناہوں کی وجہ سے وہ بجھا دی مغرب کی نماز پڑھنے کی وجہ۔ اب عشاء کی نماز پڑھنے آیا، اب عشاء میں بھی اس کی آگ کو بجھا دیا گیا۔ اب وہ گھر میں جاتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سو جاتا ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو اب اس کی نہ نیکی لکھی جا رہی ہے نہ بدی۔ ہاں اگر سنت کے مطابق اگر وہ اپنے بستر پہ اللہ اکبر ذکر اذکار کرتے ہوئے عشاء کی نماز پڑھ کے بستر پہ جا کے سوتا ہے، اس کا سونا بھی رب العزت عبادت میں لکھ دیتا ہے۔ اور جب فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے ہاں گویا کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی ہے۔ سوئے ہوئے انسان کے گناہ نہیں ہوتے۔ یوں سمجھ لیجئے اگر میں اور آپ موقع سے فائدہ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ یہ چند دن رہ چکے ہیں، 22ویں شب ہے، اب آگے میرے خیال 8 دن یا 9 دن، کچھ پتہ نہیں 9واں دن بھی مجھے اور آپ کو ملتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کل 22واں روزہ ہے میرا، کچھ نہیں پتا اور یہ بھی نہیں معلوم، ہم تو کہہ رہے ہیں نا 8 یا 9 روزے، کچھ پتہ نہیں، موت آ کے پہلے ہی گھیر۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں، جس نے موقع سے تھوڑا فائدہ اٹھایا اللہ نے کامیاب کر دیا۔ وہ ایک ہی قبیلے کے 2 شخص مسلمان ہوئے تھے، ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے۔ ایک صحابی میدان جہاد میں شہید ہو گیا اور ایک دوسرا صحابی جو اسی وقت اس کے ساتھ مسلمان ہوا تھا، ٹھیک 1 سال کم و بیش اس کے بعد وہ شہید نہیں ہوا بلکہ طبعی موت دنیا سے گیا، طبعی موت، اپنی موت۔ صحابی نے خواب میں دیکھا، کسی نے یہ دیکھا کہ جس کو جام شہادت ملی تھی اللہ نے اس کو جنت میں بعد میں داخل کیا ہے، اور جو 1 سال کے بعد طبعی موت دنیا سے گیا اللہ نے اس کو پہلے جنت میں داخل کر دیا۔ صحابی کو سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کہا اللہ کے رسول وہ شہید ہوا ہے، شہید ہونے والے کا مقام بہت زیادہ، خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، گناہ اللہ پہلے معاف کر دیتے ہیں۔ نبی کی خواہش تھی ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، شہادت میں جو اللہ نے مزہ رکھا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں، جنت میں بھی وہ مزہ، وہ سرور اور سکون شاید جو شہادت میں رب نے رکھا ہے یقینی طور پر وہ وہاں بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نبی کی تمنا تھی، نبی کی خواہش تھی کہ مجھے شہید کر دیا جائے، اللہ پھر میں اللہ اکبر زندہ ہو جاؤں، اللہ تیرے حکم پر مجھے پھر موقع ملے، پھر میں میدان جہاد میں جا کے کافروں سے قتال کروں، اللہ پھر شہید کر دیا جاؤں۔ یعنی شہید ہونے والے کا مقام اتنا ہے، نبی کی خواہش۔ صحابی کہتا اللہ کے رسول مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، شہید ہونے والا بعد میں جنت میں گیا ہے اور اپنی طبعی موت جس کو آئی ہے وہ بعد میں مرا ہے، دنیا سے گیا ہے، اس کو اللہ نے پہلے جنت میں داخل کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی اندازہ نہیں کیا تم نے کہ اس کو 1 سال ملا تھا، علماء بھی کہتے ہیں سب نے اسی چیز کی وضاحت کی ہے، اس کو 1 سال زندگی مزید ملی ہے، یعنی مزید مواقع رب العزت نے اس کو فراہم کیے ہیں، اور اس مواقع سے میرے اس صحابی نے فائدہ اٹھایا، نمازیں بھی پڑھی ہے، صدقات بھی کیے ہیں، اس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ بھی آیا ہے، رمضان کے اندر اس نے ڈھیروں رب کی عبادتیں کی ہے، اور شب قدر بھی اس کو نصیب ہو گئی مزید، جو شہید ہونے والے کو نہیں ملی ہے۔ اس موقع سے کیونکہ زندگی کا 1 سال اسے موقع ملا، اس نے اس سے فائدہ اٹھایا، اللہ نے اس کو شہید ہونے والے سے پہلے جو ہے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ موقع سے فائدہ اٹھانے والوں کا اجر ہے۔ میں اور آپ بھی کوشش کریں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو اجر وقت دیا، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان آمین نہیں کہیں گے؟ میرے خیال کہتے ہیں نا وہ بات لمبی ہو گئی، لیکن عام زبان میں کہتے ہیں لمبی ہو گئی ہے کچھ، ہاں ایسے ہی ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اپنی رضا اور رضوان ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ رمضان کے ہمارے قیام، سیام، روزے، ہماری نمازیں، ہمارے صدقات، ہمارے خیرات
یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اللہ شب قدر بھی ہمیں نصیب فرما دے، اور اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما لے کہ عید کے دن تیرا آسمانوں سے اعلان ہو ہمارے بارے میں، ارجعوا قد غفرت لکم، اپنے گھروں میں چلے جاؤ، خوش نصیب ہو، میں نے تم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما لے۔ اور میں اس موقع پر اپنے استاد، اپنے شیخ، اپنے مشرف اور مکرم محترم جناب شیخ ابراہیم بھٹی حفظہ اللہ تعالی کے لیے بھی خصوصی دعا کروں گا۔ یہ مسند، یہ محراب اور یہ ممبر انہی کا ہے، اور بڑی جرت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت رکھے۔ یقینی بہت اللہ کا ایک انعام ہے، علماء کی عزت کیا کریں، علماء کی قدر کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگ استاد محترم کی شکل میں اور صورت میں آپ کو جو انعام عطا کیا ہوا ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ جتنی زندگی ہے علماء کی، فائدہ اٹھاتے رہیں، استفادہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر